السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة الحياء شعبة من الإيمان. رواہ البخاری او کما قال. حضرات سامعین باتم کی، ایک بار اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند درود شریف نماز والا پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کا ہی کافی ہے اقبال. حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کا ہی کافی ہے اقبال. بے حیا آنکھیں تو اشارے نقابوں میں بھی کر لیتے ہیں. بے حیا آنکھیں اشارے تو نقابوں میں بھی کر لیتے ہیں. اب یہ حجاب، یہ نقاب خاص کر کے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حجاب اور نقاب میں عورتیں ہوتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، اگر اس حجاب کو مرد پر بھی ڈالا جائے، برقع ڈالا جائے، نقاب ڈالا جائے اور نگاہیں شرارت کرے، سماج میں انہیں بہت اچھا لوگ کہیں گے بھائی ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، نگاہیں شرارت کر رہی ہے اور وہ نقاب میں ہو، حجاب میں ہو، پردے میں ہو، نگاہ خراب ہے تو پھر حجاب میں بھی اشارے ہوتے رہتے. اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا: الایمان بضع وستون شعبۃ الحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 60 سے زیادہ ہیں، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ حیا جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی میں کچھ انفیکشن ہو جائے، کچھ بیماری ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. اور آگے فرمایا کہ جس دل میں ایمان حیا نہ ہو وہاں ایمان نہیں. ایمان کا اور حیا کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جسم کا تعلق روح سے. روح نکل گئی، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جسم بڑا قد و قامت والا، بڑی اس کے اندر توانائی ہے، جسم کے اندر بڑی طاقت ہے، دل ڈول میں بڑا اچھا ہے، مگر روح نکل گئی. جو اولاد اپنے باپ سے بے حد پیار کرنے والا، اولاد محبت کرنے والی، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، دل و جان نچھاور کرنے والی، اب روح نکل گئی. وہ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بااولادیں والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ جو اصل جو چیز تھی جسم کے اندر وہ روح نکل گئی. رونا دھونا یہ تو انسانی فطرت
فطرت ہے، انسان روئے گا، گڑگڑائے گا، گریہ گزاری کرے گا، مگر یاد رکھیے محبت صرف وہی تک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ محبتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ محبت اپنی جگہ قائم ہے. ٹھیک ہے، روح جب تک ہے قائم ہے، روح نکل گئی، اب کوئی اولاد اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں رہ سکتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گزار سکتی، کیونکہ روح اصل جو تھا وہ جسم سے نکل گیا. ویسے ہی ایمان والے کے اندر سے اگر حیا نکل گئی تو وہ ایمان والا نہیں رہا بلکہ وہ بے ایمان کا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ بے حیائی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ بے حیائی آنکھوں سے پیدا ہو گئی، اور یہ بنیادی چیز ہے. آنکھوں سے دیکھا، دماغ نے گردش کیا، دل نے تسلیم کیا، ہاتھ نے اپنا کام کیا، پیر نے اپنا کام کیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پہلے کر لے، پیر پہلے کر لے، دماغ بعد میں سوچے اور ہاں آپ جو ہے بعد میں کام کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت ہے کہ بے حیائی جو شروع ہوتی ہے وہ آنکھوں سے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے اس پر کہا تھا کہ اگر ساری چیزیں پردے میں ہو اور آنکھیں شرارت کرے تو پھر پردہ کیا؟ اور ایک چیز ہمارے علماء کرتے ہیں کہ صرف پردے کا لفظ، حیا کا لفظ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرا نبی، میرے خدا نے یہ پیغام دیا کہ اگر ان واہیات چیزوں کو روکنا ہے تو صرف مرد عورتوں کو نہیں کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مرد سے بھی کہا کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھو. قرآن میں دونوں کے لیے الگ الگ آیتیں ہیں کہ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھے، مرد بھی نگاہ نیچے رکھے. اور پردہ صرف عورت نہیں، پردہ مرد بھی کرے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا ظاہری پردہ کچھ ہے، آپ کا ظاہری پردہ کچھ ہے. وہ حجاب میں ہوگی، آپ کی نگاہ نیچی ہوگی. اور تیسری چیز بڑی قیمتی بات فرمایا کہ عورت سے علم اگر چھین لیا جائے، عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی. اگر عورت جاہل ہے تو ان سے ہونے والی نسل جاہل ہوگی اور یہ جہالت نسلوں تک سفر کرے گی. اور اگر علم کے نام پر، ڈگری کے نام پر، تعلیم کے نام پر عورتوں سے پردہ اگر چھین لیا جائے تو پھر سمجھیے بے حیائی نسلوں تک سفر کرے گی. بے حیائی نسلوں تک سفر کرے گی. علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اور آج عورتوں سے پردہ چھین لیا گیا. جب عورت بے پردہ ہو جائے گی تو پھر ان سے ہونے والی نسلیں بے حیا پیدا ہوں گی، بے راہ روی کی شکار ہوں گی. پھر وہ اس کے اندر سے حیا نکل جائے گی. جب حیا ہی نہیں رہی تو پھر اس کے ایمان کا کیا فائدہ؟ اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر جمعے کو خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور ہر جمعے میں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجیے کہ بے حیائی سے بچے، بے راہ روی سے بچے، فواحش سے بچے. اور آگے فرمایا ان اللہ یأمر، میرا حکم ہے میرے بندوں تک پہنچا دیجیے بالعدل والاحسان. عدل کا جو ہے سلسلہ قائم رکھے، عدل انصاف کرتا رہے اور احسان کرتا رہے. احسان کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ حق ہے، آپ کا جو حق بنتا ہے، آپ اپنے حق میں سے اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ان کا زیادہ مستحق ہے، اپنے حق میں سے انہیں زیادہ دے دیا، آپ نے کم
لیا یہ احسان تھا۔ اور فرمایا بالفحشاء والمنکر، منکر ہو رہا ہو، فحاشی اور عریانیت کا بازار گرم ہو رہا ہو، اس موقع پر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو فحاشی اور منکر چیزیں سے روکے، یہ بھی ایک احسان ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قرابت داروں سے مالی ان کی مدد کرے۔ قرابت داروں کو، قرابت دار وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں مگر ہے غریب، آپ کے پڑوس ہے غریب، آپ ان کی مالی مدد کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، بے حیائی سے رک جاؤ، فحاشی اور عریانیت سے رک جاؤ، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اور میں نے جو دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے چاہے وہ چھپا ہو، چاہے وہ کھلم کھلا ہو، اللہ پسند نہیں کرتا فحاشی کو، عریانیت کو، بے حیائی کو۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک کرے۔ ان تشرک باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اللہ کہتا ہے کہ میری ذات میں وہ شرکت جس کو کر رہا ہے جسے میں نے سند سے نوازا ہی نہیں، میں نے سند سے اسے نوازا ہی نہیں ہے، تو تم میری ذات میں، میری صفات میں تو اسے شریک کرتا ہے۔ یاد رکھو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے، اللہ کو جو علم ہے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ اور جب عریانیت اور فحاشی کا جب بازار گرم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب اللہ کی زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ پتھروں کی بارش ہو، ضروری نہیں کہ زمین ہلے، زمین دھسے۔ عذاب تو اللہ کی ایسی ہے کہ انسان کسی بھی بیماری کا آج سے پہلے تصور نہیں کرتا تھا یہ بیماری آئے گی، یہ بیماری آئے گی جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تو اسی موقع پر میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ اسلام نے ماں باپ سے محبت کا حکم صرف ایک دن نہیں دیا، ایک دن نہیں دیا کہ تم 365 دنوں میں ایک دن ماں کو پھول پیش کر دو، محبت کا حق ادا ہو گیا، نہیں ہوگا۔ جب تو اس قابل نہیں تھا کہ تو چل سکتا تھا، نہ تو بول سکتا تھا، مگر تیری ہر ایک پریشانی کو تیری ماں سمجھتی تھی، تو گیلا پر سو رہا ہوتا، ماں اٹھ کر کے تجھے سوکھا پر سلاتی اور خود ماں بھیگے بستر پر سو جاتی، تو روتا، ماں تڑپ جاتی، تو زبان سے نہیں بول سکتا، مگر تیری ماں تیرے رونے کے انداز سے سمجھ جاتی کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف ہے، میرے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اگر تو پوری زندگی ماں کے تلوے کو دھو دھو کر پیتا بھی رہے گا تب بھی اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے استاذ کا ادب ہمیں اسلام نے سکھایا کہ جو تعلیم تمہیں دے، ماں باپ کے بعد اگر مقام ہے تو استاذ کا، وہ جو تعلیم دیتے ہیں ان کا ادب و احترام ویسے ہی کرو جیسے تم اپنے والدین کا احترام کرو۔ اسی طریقے سے شوہر کو حکم ہوا اور بیوی کو حکم ہوا کہ شوہر ہر خواہش، جائز خواہش، ان کی دلی مرادوں کو پوری کرے، اور بیوی کو حکم ہوا کہ جو شوہر جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرے۔ دونوں اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسا حکم فرمان رسول ہے۔ فرمان رسول کا منشا جو ہے، اگر آپ ویسی زندگی گزاریں گی یقین جانیے آپس میں کوئی تناؤ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے سکھایا، مگر آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، کیا یہ اسے عریانیت کا دن نہیں کہا جا سکتا؟ یہ عریانیت کا دن ہے جسے آج کی نئی نسل، آج کی بہن بیٹیاں، آج کے
اور بڑی فراخ دلی وسعت نظری سے جو ہے ہمارے مسلم نوجوانوں نے بھی اس کا بڑا اہتمام کرا. ان کا نام دے دیا گیا یوم الشاہ، عاشقوں کا دن. پھول پیش کیا جاتا ہے. باپ کا دن آیا، فادر ڈے منا لیا. اور ان کے یہاں 365 دن میں ایک دن باپ کی محبت پیش کر دیا. باپ کو جو ہے اولڈ ہال میں جا کر کے رکھوا دیا. 364 دن بیچارہ باپ پڑا ہوا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس حالت میں ہے، کوئی پتہ نہیں. مگر ایک دن فادر ڈے منا کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے باپ کی محبت کا پتہ کیا. ماں کا دن آیا فادر ڈے، ٹیچر کا دن آیا ٹیچر ڈے. یعنی ایک سے ایک ڈے نکل گیا، اس کو ہم منا رہے ہیں بڑی آرام بڑے فراخ دلی سے. ذرا سوچئے کہ کیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ اب یہ 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے. اب اگر کوئی مناتا ہے ویلنٹائن ڈے تو وہ بے حیائی کام کر رہا ہے. اور بے حیائی ایمان سے نکالنے والا راستہ ہے. بے حیائی جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. حیا جنت کی طرف لے جانے والا ہے. جو بے حیائی کے دامن کو پکڑ لیا، بے حیائی کے راستے کو پکڑ لیا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی محبت نہیں ہے اور وہ خوشی سے یہ چیزیں منا رہا ہے، تو پھر دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، بیمان. وہ بیمان ہوگا. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارے آقا کی تعلیم اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اسلام آیا ہے گندگیوں سے نکالنے کے لیے. اسلام آیا ہے بے حیائی کے راستوں پر نقیب لگانے کے لیے. اسلام آیا ہے آپ کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے. اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، ان کا پروان نہیں چاہتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ عزم کیجئے، چاہے وہ فادر ڈے ہو، چاہے مدر ڈے ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے چلڈرن ڈے ہو، چاہے وہ کس ڈے ہو، پرپوز ڈے ہو، یہ ساری چیزیں بے حیائی کے راستے کھولے گئے ہیں. اور ان کا منشا یہ ہے کہ ایمان والوں کے بیچ میں بے حیائی کے بازار کو گرم کیا جائے تاکہ نسلیں اس میں پڑھ پڑھ کر کے تباہ ہو. اور آج خوشی سے ایک وہ وقت تھا کہ بچہ ڈانس کرے، ناچے تو سماج کے بڑے بڑے افراد شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے. اور اگر ایک ڈانٹ لگ جائے تو وہ بچہ فوراً ماں سے بھاگ جاتا تھا کہ بھائی سماج کے بڑے بزرگ لوگ ڈانٹ رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا. آج لڑکی کا باپ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا کا باپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو شاباشی مبارکباد دی جا رہی ہے کہ کیا کیا میرا بچہ تو کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے، میری بچی کتنی اچھی ڈانس کر رہی ہے. آج حیا کہاں چلا گیا؟ حیا کا راستہ کہاں ہے؟ حیا کے دامن کو کیوں چھوڑ رکھا؟ ان بے حیائی کے راستوں نے جو بدتمیزیاں قائم کی ہے، جو بدتمیزیوں کے راستے کھولے گئے ہیں. یاد رکھیے، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیجیے. اگر بچے اور بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی جائے گی تو یاد رکھیے نسلوں میں جہالت سفر کرے گی. اور اگر علم کے نام پر بے پردہ چھوڑ دیا جائے گا بچیوں کو تو یاد رکھیے نسلوں میں بے حیائی سفر کرے گی. اس لیے دوستو، میرے بزرگوں دوستو، قرآن یہ آیا، احادیث مبارکہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں، اپنی بچیوں پر نگاہ رکھنی ہوگی. اور ان واقعات دنوں میں جو عریانیت کی جاتی ہے، جو بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے. ہمارا اسلام امن پسند تعلیم دینے والا مذہب، منکر چیزوں پر روک لگانے والا اور بے حیائی پر روک لگانے والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہر اچھی باتوں کی تعلیم دینے والا ہمارا مذہب جو تمام دینوں کا، تمام مذہبوں کا سردار ہے. ہم اس مذہب کے ماننے والے، ہم ایک رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرنے والے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیروں کے تہواروں میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، حیا اگر رخصت ہو گیا تو ایمان ندارت، ایمان نہیں رہا. ایمان کا تعلق حیا سے
اور حیا کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے جسم کا تعلق روح سے ہے، روح نکل گئی انسان مر گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیا نکل گئی ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، حالانکہ ایک موقع پر ایک علماء نے تقریر کی تو لوگوں نے کہا کہ مغرب سے یہ پیغام آتا ہے، یہ مغربی پیغام ہے کہ اگر راضی اور رضا سے اگر زنا ہو جائے تو جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے زنا بالرضا یا زنا بالجبر، جبر کہتے ہیں زور زبردستی، اور زنا بالرضا کی رضامندی سے دونوں کریں، دونوں کے راستے کو اسلام نے بند کیا، چاہے وہ راضی سے ہو یا زبردستی سے ہو، زنا کہلائے گا۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے میں زنا کے راستے کو کھولا گیا ہے، عربی حیائی کے راستے کو کھولا گیا ہے، اسلام اسی پر نکیر لگایا، کہا کہ نہیں زبردستی زنا کیا جائے تو گناہ ہے، دونوں اپنی رضامندی سے کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے راستے کو بند کرنے کے لیے اسلام نے کہا، میرے آقا کی تعلیم نے یہ پیغام دیا ہے کہ زنا کو روکنے کا واحد راستہ نکاح ہے، اور نکاح میں بھی اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو اسلام اس کی بھی سزا مقرر کر دیا ہے۔ اس کی سزا کیا ہے کہ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو زمین میں دھسا کر کے پتھروں سے سنگسار کر دے، اس کی کھوپڑیوں کو پھوڑ دیا جائے۔ خدا کی قسم اگر اسلام کا یہ قانون پوری دنیا میں نافذ ہو تو زنا کوئی نہیں کرے گا، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو 100 کوڑے پڑیں گے۔ اس لیے نکاح اس راستے کو بند کرنے والا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، وقت پر نکاح کر دو، ورنہ قانون تو ایسا پاس ہوا کہ شادی سے پہلے سب کچھ کر سکتے ہیں مگر شادی 18 برس کی عمر میں نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، ان کی عمر 15 سال کی تھی جو شادی ہوئی، 15 سال کی عمر تھی۔ آج وجہ کیا بن رہا کہ میرا بچہ پیر پر کھڑا ہوگا، بڑا تاجر بنے گا، تب شادی کرے گا، جب تک وہ جو ہے سارا کام کر کے بیٹھا ہوا ہے، زنا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور باپ مسئلہ ہے کہ میرا باپ بیٹا امبانی اڈانی بنے گا تو ہم شادی کریں گے، تو پھر یہ زنا والا جو راستہ کھولا گیا اور زنا کر رہا ہے، اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا؟ سب سے پہلے اس کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ اولاد آپ کے ماتحت تھی اور وقت پر اس کی شادی نہیں کی تو یہ گناہ میں ملوث ہوا، سب سے بڑے قصوروار کو اس وقت کوئی ہلا اور بہانہ نہیں چلے گا، یہ موقع کھولے گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، زنا بھی سزا ہو یا زنا بھی جو ہے رضا ہو، کسی میں گنجائش نہیں ہے، راستہ بند کرنے کا صرف ایک ہے، وہ نکاح، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی عزم کریں، اپنی بچیوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، اس کے بعد آپ ان کو جس لائن میں پڑھانا ہے پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ان تعلیموں میں اخلاق، محبت، والدین کی اطاعت نہیں سکھائی جاتی، یہ اسلامی تعلیمات میں ہی سکھائی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ سے محبت کرو، یہ تعلیم اس تعلیم میں نہیں سکھائی جاتی۔ اگر جو بچے دینی تعلیم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے اس بچے سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں رہ سکتی، خیر کی توقع نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو جو ہے گزاریں، اور ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنواریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ نہیں گزر رہی ہے
تو آئندہ اس کے لیے آپ تیار رہیں کہ ہم جو ہے آئندہ ان گناہوں سے ہم اللہ پکا سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ اللہ کے مرضیات پر ہم چلیں گے، اللہ کے رسول فرمودات پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تو توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، آپ توبہ استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد نصرت آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ عجب دنیا ہے، عجب دنیا ہے، بڑی عجب دنیا ہے، نصیحت کرو ملتا ہے جواب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، جسے نصیحت کروں ملتا ہے جواب الٹا، جسے نصیحت کروں ملتا ہے جواب الٹا۔ آج وہ وقت نہیں ہے نصیحت کرنے کا، فوراً جواب مل جائے گا کہ آپ نے تو یہ کیا، فلاں وہ گناہ کر رہا ہے تو نہیں، اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ تو کر رہا ہے ایسا گناہ کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، اس کو جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی، آپ تو سمجھ جائے خیر کیا کر رہا ہے، کیا مطلب اعمالکم سب اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے آخرت میں۔ باپ نہ بیٹے کا دے گا نہ بیٹا باپ کا دے گا، نہ بیوی شوہر کا دے گی نہ جو شوہر ہے بیوی کا دے گا، سب اپنے اپنے اعمال کو لے کر جائیں گے، جیسا اعمال ہوگا ویسا حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔